السلام علیکم۔ کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے، مسکرا رہے ہوں گے۔ اور آج کے ایپیسوڈ کا پرومو ہے، تو چلیں شروع کرتے ہیں پڑھنا۔ وہ بیڈ پر نیم دراز سا لیپ ٹاپ رکھ کر کوئی مووی دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ اور ہاتھ کپ آ رہے تھے۔ یہ کیا تھا یہ انسان؟ وہ اسے دیکھتے مسلسل اضطرابی انداز میں یہی سوچ رہی تھی۔ اسے اپنے زخمی ہاتھ کی بھی کوئی پرواہ نہ تھی۔ اسے کوئی کتنے زخم دے لے وہ لمحوں میں بھول جاتا تھا۔ وہ اس کے زخمی ہاتھ کو دیکھتے بے آواز رو دی تھی۔ بس اس کا ہرگز نہیں چلتا تھا کہ وہ التبش کے سینے میں گولیاں مار دے۔ وہ صوفے سے اٹھتے بیڈ کے سائڈ دراز کی طرف بڑھی، دراز سے پسٹل نکال لی تھی۔ زرق نے یوں ہی گردن ترچھی کرتے اپنے نصف حیات کی طرف دیکھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ کر بیٹھا تھا۔ لیپ ٹاپ زمین بوس ہوا تھا۔ زنیشا پسٹل کا میگزین کھول کر گولیاں چیک کر رہی تھی۔ زرق خانزادہ کے نکوش میں خوف واضح طور پر گھلا تھا۔ اس نے ایک نگاہ زرق پر ڈالی۔ وہ اسے دیکھتے معصومیت سے مسکرایا تھا۔ زنیشا کا دل کیا تھا اس انسان کا گلا دبا دے جو مسکراتے ہوئے معصوم بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ معصوم نہیں میسنا تھا، اچھی طرح جانتا تھا۔ مسکراتا تھا تو زنیشا کا دل اپنی جگہ سے سرکتا تھا۔ زنیشا کی قہربار نگاہوں میں یک دم اضافہ ہوا تھا۔ وہ اب بے چارگی سے اپنے دونوں ہاتھ ہینڈز اپ کر گیا تھا۔ زنیشا اس کی حرکتوں پر بھڑ بھڑ جلی تھی۔ وہ جتنا اس سے ڈرتا تھا کچھ دن پہلے دیکھ چکی تھی۔ پورا شیطان تھا۔ وہ اپنے ہاتھ اوپر کیے کھڑا تھا۔ تمہیں آ کر بتاتی ہوں، پہلے اس التمش کو دیکھ لوں۔ وہ لفظ چباتی دروازے کی طرف بڑھی تھی کہ زرق اسے کلائی سے جکڑے اپنے اوپر گرا کے چکا تھا۔ چھوڑو مجھے ورنہ اس پسٹل کی گولیاں تمہارے ہی سینے میں اتار دوں گی۔ وہ یکدم خررائی تھی۔ میں صدقے حضور آپ پر گولیوں سے جان لینے کی کیا ضرورت ہے؟ مسکرا کر دیکھ لیں، مر جاؤں گا۔ وہ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامے اس کے نکوش پر لب رکھنے لگا۔ ہٹو مجھ پر سے۔ وہ اس کے جھلساتے لمس پر جھٹ پٹائی تھی۔ آپ میرے اوپر ہیں حضور، میں بیچارہ آپ کے نیچے۔ وہ گہرا مسکرایا تھا۔ کمر میں ہاتھ ڈالے، ٹانگوں کے درمیان نازک جگہ پر چھیڑ چھاڑ کی۔ فضول میں فری ہو رہے ہو۔ اس کی بے باک گستاخیوں پر زنیشا کی سانسیں پھولنے لگی تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں کا استعمال اچھی طرح کر رہا تھا۔ انتہا کے کمینے ہو، بہت ہی اوچھی حرکتیں کرتے ہو۔ پسٹل کی نال زرق کی شاہراہ کو چھونے لگی تھی۔ وہ تو میں ہوں کیونکہ تمہارا ہوں۔ زرق نے مسکراہٹ دبائی، مقابل بری طرح بلش کر رہی تھی۔ اوچھی حرکتوں پر وہ ہمیشہ بے بس ہو جاتی تھی۔ ہو تو صرف میرے، مگر کمینے ہو، یہ مجھے ہرگز نہیں پتا تھا۔ وہ پسٹل کی نال اس کی گردن میں چھوتی اس کی گردن کو اوپر اٹھا گئی تھی۔ وہ اب اپنی گردن ہلانے سے بھی قاصر تھا۔ کچھ پتہ چلا؟ اپنی گردن ہلانے سے بھی قاصر تھا۔ کچھ پتہ چلا؟ پتہ نہ چلتا اس کے محبوب کا کیا پتہ، وہ اسے سچ میں مار ڈالے۔ مار دوں گی تمہیں۔ کتنی ہی خبریں پڑھی ہوں گی عورتوں، اسپیشل بیویوں کے ہاتھوں شوہر اوپر پہنچ جاتے ہیں۔ اس کی نیلی خوفزدہ آنکھوں میں دیکھتے زنیشا اسے کچا چبانے کو دل کر دیا تھا۔ بائیکر ہی نہیں، ایکٹر بھی تھا۔ وہ یہ بات اچھی طرح جانتی تھی۔ کیوں پہنچتے ہیں زینی جان؟ تمہیں نہیں پتا؟ وہ اس کی بیئرڈ پر ایک ہاتھ مسکراتے ہوئے پھیرتے ہوئے مسکرائی۔ بہت ہی معصوم ہو، مجھے تو نہیں پتا۔ دنیا جہاں کے شریف آدمی نے بے چارگی سے سر نفی میں ہلایا۔ جو بیویوں کو ستاتے ہیں، سلگتے ہوئے بتایا۔ جو بیویاں ستاتی ہیں ان کا کیا؟ انتہائی معصومیت سے پوچھا۔ زنیشا کے تو سر پر لگی اور تلووں پر بھی۔ اس معصوم آدمی کا سر پھاڑنے کو دل کیا۔ بیویاں ستائیں تب بھی شوہر ہی مرتا ہے، کیونکہ
اس میں بھی شوہر کا ہاتھ ہوتا ہے۔ زنیشہ ہر الزام بیچارے شوہروں پر ڈال چکی تھی۔ زرک کا قہقہ بلند ہوا تھا۔ زنیشہ پسٹل کی نال اس کے سینے پر رکھ گئی۔ کیا کرتی ہیں حضور، کمزور سا ہے میرا دل، اور بند ہو جائے گا۔ اسے اب سچ میں ڈر لگا تھا۔ پسٹل کا چیمبر آن تھا۔ اس کی شفاف بیوی کی انگلیاں ٹریگر پر مضبوط تھیں۔ التمش کے سینے پر گولی کیوں نہیں ماری؟ اس کے ہاتھ کو تم نے کچلا کیوں نہیں؟ وہ غصے کی حدود کو چھوتی کھررائی تھی، سانسوں میں آگ دہک رہی تھی۔ سچ بتاؤں کہ جھوٹ؟ زرک نے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ جس سے تمہاری جان میرے ہاتھوں سے قتل ہونے سے بچ جائے۔ پسٹل کی نال وہ سینے پر مضبوط ہوئی تھی، یعنی کسی عورت کا نام بھی نہیں لینا۔ وہ زیر لب بڑبڑایا تھا۔ کیا کہا؟ زنیشہ کی مکمل توجہ اس کے لبوں کی جنبش پر تھی۔ آج یہ انسان خود کو تباہ کرنے پر تلا تھا۔ وہ اس کے لبوں کی جنبش اچھی طرح سمجھ چکی تھی۔ کسی عورت کا نام نہیں لینا۔ وہ پاگل سی ہوئی تھی۔ کیا کرتی ہو زینی؟ وہ بلبلاتے ہوئے کرلا اٹھا تھا۔ زبان نکالو۔ وہ پسٹل کی نوک اس کی پیشانی پر رکھ گئی تھی۔ کیا ہے حضور؟ راؤنڈ گھماتی جا رہی ہو؟ کیا ڈارک ویب پر دے رہی ہو؟ کہیں انڈر ورلڈ سے تو تمہارا خاندان نہیں تھا؟ آئی بروز کاتے ستائش سے اس نے بے دردی سے اسے کاٹا تھا۔ زبان نکالو۔ زرک نے کرہاتے ہوئے اپنی زبان باہر نکالی۔ زنیشہ نے سائیڈ دراز سے چھوٹا سا چاقو نکالتے زرک کی زبان پر رکھا۔ زرک کی پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے تھے۔ آئندہ اگر تمہارے لبوں سے کسی بھی عورت کا نام تمہاری زبان پر آیا، تمہاری زبان کے میں ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گی۔ وہ سر ہلاتے اپنی سائیکو بیوی کی دھمکیاں سن رہا تھا۔ جو حکم حضور، شرافت سے کہتے زبان منہ سے نکالو۔ زبان باہر نکالو۔ زنیشہ کو اس شریف آدمی پر ذرا ترس نہیں آیا تھا۔ زرک نے ڈرتے ڈرتے پھر سے اپنی زبان باہر نکالی۔ شنائل یا کسی بھی دوسری عورت کو ایک نگاہ بھی دیکھا، میں تمہاری آنکھیں نکال دوں گی۔ اس دھمکی پر وہ دونوں ہاتھوں کو کانوں سے لگاتے اسے یقین دلا رہا تھا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ بڑا آیا معصوم آدمی، وہ خفگی سے بڑبڑائی تھی۔ اس طرح کی حرکت کر کے اس کا دل نرم کر دیتا تھا۔ زرک نے اس کا ایکسپریشن نرم پڑتے دیکھتے اس کے ہاتھ سے چاقو لیا، مگر پسٹل ابھی تک زنیشہ کے ہاتھ میں تھی۔ زرک خانزادہ کی سانسیں اب کچھ حد تک بحال تھیں۔ بتاؤ کیوں نہیں التمش کو مارا؟ وہ اس کے اٹکتی سانسوں پر ہی اب پسٹل رکھ گئی تھی۔ زنیشہ کی سرخ نگاہوں پر زرک نے اپنے لب دانتوں تلے دبایا۔ میرا مطلب ہے میری بہن زمر کا خیال آ گیا تھا۔ زمر کو بہن کہنے پر زنیشہ کے لبوں پر مسکراہٹ آئی جسے وہ چھپا گئی تھی۔ ہر ادا اس مرد کیا اسے پاگل کر دیتی تھی۔ اوہوں ڈرامے باز! وہ اس کا خوفزدہ چہرہ دیکھتے دانت پیس گئی تھی۔ زرک کے سینے پر سر رکھا تو زرک مسکراتے ہوئے اس کے گرد اپنے مضبوط ہاتھ لپیٹ گیا تھا۔ وہ ابھی بھی اس کے سینے پر پسٹل کی نال پھیر رہی تھی۔ آئی لو یو! وہ اسے شدت سے خود کے ساتھ لپٹا گیا تھا۔ آئی ہیٹ یو! وہ بلش کرتے غرائی تھی۔ چھوڑوں گی نہیں التمش کو، اوپر ہوتے اسے پھر سے دھمکی دی تھی۔ زرک اس کے بلش کرتے چہرے کو دیکھتے مسکرا رہا تھا۔ ہر وقت مسکراتے ہو، اس لیے تمہیں کوئی بھی کچھ کہہ دیتا ہے۔ پتہ ہے تم پلٹ کر وار نہیں کرو گے۔ اس معصوم آدمی کو اس نے اس کا قصور بتا دیا تھا۔ پھر تو مجھ جیسے آدمی سے سب کو ہی خوف کھانا چاہیے۔ جب میں وار کروں گا تو جانتی ہو وہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ شریف آدمی اپنی شرافت چھوڑتا ہے تو اس سے بڑا بدمعاش کوئی نہیں ہوتا۔ زنیشہ اس کی بات پر سٹ پٹائی تھی۔ بدن پر لرزہ طاری ہوا تھا۔
وہ لب دانتوں تلے دبا کر نگاہیں جھکا گئی تھی۔ جب وہ اس کی حقیقت جانے گا تو کیا وہ صفاقی میں سب کو پیچھے چھوڑ دے گا؟ زنیشا کا دل خوف سے دھڑکنے لگا۔ بڑے آئے تم پھنے کا، وہ نحوست سے بولتے اپنے نقوش میں گھلتی سراسمگی چھپا گئی تھی۔ ابھی تمہیں بتاتا ہوں کیا چیز ہوں میں، وہ بڑبڑاتے ہوئے اسے اپنے نیچے کر گیا تھا۔ زنیشا اس کا چہرہ تھامتے مسکرائی تھی۔ وہ اسی لمحے چاروں شانے چت ہوا تھا۔ اس طرح مسکرا کر میری جان سے کھیلتی ہو؟ زرک نے جھکتے ہوئے اس کے ڈمپل پر لب رکھے۔ زنیشا اس کے بالوں میں انگلیاں پھنساتے اس کے لبوں میں اپنے لب وسط کر گئی تھی۔ اب دونوں ایک دوسرے کی نم سانسیں چرا رہے تھے۔ معافی نہیں ملے گی اب زینی جان، مجھ سے تنگ پڑتے مجھے خود سے دور دھکیلا تو تمہاری جان لے لوں گا۔ وہ مکمل طور پر بہکتے ہوئے اوپر ہوتے اپنی شرٹ اتارتے دور اچھال چکا تھا۔ اس کی گردن پر ہی جھکا تھا کہ دروازہ دھڑ دھڑ بجنے لگا۔ زرک نے ایک عدد نگاہ بند دروازے کو دیکھا۔ دوسرے لمحے کمبل اچھی طرح خود پر ڈالے وہ زنیشا کی گردن پر اپنی سلگتی سوغاتیں دیکھنے لگا۔ زرک باہر کوئی ہے؟ دروازہ کھولو۔ وہ اس کی پشت پر اپنے ناخن گھت سوڑتی اکھیڑتی سانسوں سے بولی۔ مجھے چھوڑو گی تو کھولوں گا۔ دروازہ بجنے پر اس کا خمار بھگ سے اڑا۔ وہ بری طرح جھنجھلایا لگتا تھا۔ زنیشا نے خفت سے اس کے سینے پر مکہ مارا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے اس کی پیشانی پر لب رکھتے بیڈ سے اٹھا۔ اپنی شرٹ اٹھائے پہنی تھی، شال اوڑھو جانے من۔ وہ اس کے بکھرے حلیے کو دیکھتے ہوئے بولا۔ زنیشا اپنی فراق کو ٹھیک کرتے ہوئے بیڈ سے اٹھی تھی۔ شال نہیں لی تھی۔ کمرے میں اس کی پابندیوں کے دائرے میں نہیں آتی تھی۔ زرک نے زنیشا کو گھورتے دروازہ کھولا۔ مرینا خان کو دیکھتے وہ مسکرایا تھا۔ آپ سے بات کرنی ہے لالا، وہ سنجیدگی سے بولی۔ زرک کے گال اور ہونٹ کے زخم کو دیکھتی وہ اپنی نگاہیں جھکا گئی تھی۔ آؤ میری جان اندر، وہ اسے راستہ دیتے ہوئے پیچھے ہٹا۔ مرینا خان کمرے کے اندر داخل ہوتے صوفے پر ٹک گئی تھی۔ زنیشا کو مکمل نظر انداز کیا تھا۔ زرک نے آنکھوں ہی آنکھوں میں زنیشا کو جانے کو کہا۔ مجھے سمجھ سکیں گے تو اپنی بات کہوں، اگر مردانہ آنا یا غیرت دکھانی ہے تو مجھے بتا دیں، میں چلی جاتی ہوں۔ وہ گردن اٹھائے زرک کی آنکھوں میں دیکھنے لگی تھی۔ تمہارے معاملے میں نے کب غیرت یا انا سے کام لیا؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑے نرمی سے سہلانے لگا۔ زنیشا کو ان دونوں کے بیچ آکورڈ سا لگا تھا۔ وہ اپنی شال اوڑھتے دروازے کی طرف بڑھی۔ مڑتے ہوئے زرک خانزادہ کو دیکھا۔ وہ اپنی بہن کی طرف مکمل متوجہ تھا۔ زنیشا بے دردی سے لب کاٹ رہی تھی۔ وہ اپنی فیملی کے آگے ایسے ہی اسے بھول جاتا تھا۔ وہ دروازہ کھولتے باہر نکل گئی۔ زرک نے ایک نگاہ بند دروازے کو دیکھا۔ وہ مبہم سا مسکرایا تھا۔ کسی بھی سچویشن میں وہ اپنی بیوی کو بھول جانا ناممکن تھا۔ چلے جی، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ اگر اچھی لگی ہو تو آپ کمنٹ کریے گا اور میرا چینل جلدی سے سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔